آج ابھی کچھ دوست میرے پاس آئے یہاں آفس میں. انہوں نے کہا کہ آپ کی کچھ ویڈیوز وائرل ہیں، وہ بہت سے اردو سپیکنگ، پنجابی سپیکنگ، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ مسلسل سندھی میں بولتے ہیں، اردو میں بھی کچھ بات کریں. میں تو ویسے ہی مختلف یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، لاہور میں، کراچی میں فیڈرل اردو یونیورسٹی، وفاقی یونیورسٹی، زیبل کراچی یونیورسٹی، لاہور یونیورسٹی، وہاں اردو میں ہی بات ہوتی ہے. اسلام آباد کے مختلف فورمز پر، کراچی کے سٹی کورٹ میں تھا پچھلے دنوں، کل رات پرسوں میں ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام میں تھا. میں سوچ رہا تھا اس دوست کی بات سن کے ابھی کہ ہم سب لوگوں کی کامن باتیں بہت زیادہ ہیں، مگر ہم اختلافی باتوں پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. پاکستان میں بسنے والے تمام لوگ، سندھی ہوں، پنجابی ہوں، پشتون ہوں، بلوچ ہوں، اردو سپیکنگ ہوں، ان میں اختلافی باتیں کیا ہیں؟ صوبوں کے وسائل یا ملازمتیں یا کچھ چیزوں میں سیاسی امور پہ بات چیت. کامن یعنی مشترکہ باتیں کون سی ہیں؟ پاکستان اگر معاشی بحران میں ہے تو اس کا اثر 25 کروڑ پاکستانیوں پر ہے، کسی ایک صوبے یا کسی ایک زبان بولنے والوں پر نہیں ہے. دوائیاں مہنگی ہیں تو 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے ہے. تعلیم تباہ ہوگی تو 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے ہوگی. کوئی دوسرا ملک ویزا نہیں دیتا، آنے نہیں دیتا، یا سینکشنز لگاتا ہے تو وہ سینکشنز کسی ایک زبان پہ نہیں لگتی، وہ پورے پاکستان پہ لگتی ہیں. پاکستان سے کوئی پڑوسی ملک ٹکراؤ میں آتا ہے، حملہ کرتا ہے تو پاکستان کے تمام صوبوں میں بسنے والے لوگوں کے لیے خطرہ ہے. اگر روزگار بکتا ہے، نوکریوں میں میرٹ نہیں ہے تو تمام پاکستانیوں کے لیے خطرہ ہے. اگر زیادتیاں ہیں، لوگوں کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں تو پورے پاکستان کے لیے خلاف ورزیاں ہیں. تو اتنی ساری مشترکہ چیزیں ہیں. اگر لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کا بحران ہے تو ہر پاکستانی کے لیے. مہنگائی ہے تو ہر غریب ماں کے لیے، وہ پنجابی بولے، پشتو بولے، اردو بولے، سندھی بولے، بلوچی بولے، اس ماں کا اگر بیٹا غیر محفوظ ہے گھر سے باہر تو وہ تمام زبانوں والے لوگوں کے لیے ہے اور تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے ہے. وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پاکستان میں بسنے والے کرسچنوں اور ہندوؤں کے لیے اور پارسیوں کے لیے اور دوسرے جو لوگ ہیں ان تمام لوگوں کے لیے، سکھوں کے لیے. جو پالک کی قیمت بڑھی ہوئی ہے، یا ٹنڈوں کی قیمت بڑھی ہوئی ہے، یا آٹے کی قیمت بڑھی ہوئی ہے، یا گھی کی یا دودھ کی یا انڈوں کی قیمت بڑھی ہوئی ہے، یا آٹا نہیں مل رہا، یا دوائی نہیں مل رہی، تو وہ تمام پاکستانیوں کے یکساں مسائل ہیں. مگر ہماری جو بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، اقتداری پارٹیاں، وہ علاقوں میں ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہیں. ایک پارٹی ہے، اس کا بیسک گراؤنڈ پنجاب ہے تو اس کا وہ لا تعلق ہے سندھ سے. دوسری پارٹی ہے، اس کا بیس سندھ میں ہے تو وہ لا تعلق ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ سے، فیصل آباد سے، میاں والی سے، جنگ سے، مردان سے، پشاور سے. اور جو پارٹی بلوچستان میں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ بلوچستان والی پارٹی کام کرے پنجاب میں. تو اس طرح وہ آپس میں ٹکراؤ میں ہیں یا ان کے مفادات تقسیم شدہ ہیں. اس کا فائدہ ان لوگوں کو تو ہوتا ہے، لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ایک پارٹی قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، ہر جگہ فقط ایک علاقے کے لوگوں کے مخصوص مسائل کو اٹھاتی ہے، ان کو ایکسپلائٹ کرتی ہے، اقتدار میں آتی ہے، ان کو بھول جاتی ہے. تو یہ جو وفاقی اقتداری پارٹیاں ہیں جن کے پاس قومی اسمبلی میں نشستیں ہیں، سینٹ میں ہیں، ان کے پاس لوگوں کے مسائل کا حل نہیں ہے. وہ گراؤنڈ پہ لوگوں سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. ان کا زندگی کا مشن ہے اربوں خربوں روپے کمانا. آپ کے ایم این اے، ایم پی اے، آپ کے سینیٹرز، آپ کے ناظم، وہ اربوں خربوں روپے آپ کے توسط سے کما رہے ہیں اور آپ کو جکڑ رکھا ہے انہوں نے مختلف سلوگنز میں کہ تم سندھی ہو، وہ مہاجر ہو، وہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، وہ ہندو ہے، وہ مسلم ہے، وہ بلوچ ہے، وہ پشتون ہے. اس میں لڑا کر، ٹکراؤ پیدا کر کر وہ کھرب پتی بن گئے. وہ آپ کے لیے ایڈ اور ڈونیشنز اور لوگوں سے امداد مانگ کر خود لوٹ کے پاکستان سے باہر انویسٹ کر دیتے ہیں. وہ آپ کو اس طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح بھیڑ بکریاں استعمال کی جائیں، جس طرح برائلر اور لیئر مرغیاں استعمال کی جائیں اپنے مفادات کے لیے، اس طرح وہ آپ کو استعمال کرتے ہیں. تو آپ کو میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ خود فیصلہ کریں اپنے عقل کو استعمال کر کے، اپنے شعور کو، کہ آپ کا جو علاقہ ہے، جو چھوٹا سا علاقہ ہے آپ کا، وہ آپ کا علاقہ 3 ہٹی کراچی کا ہو، یا وہ لطیف آباد کا ہو، یا وہ جنگ کا ہو، یا وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا ہو، یا وہ میاں والی کا ہو، یا وہ جہلم کا ہو، یا وہ بنو کا ہو، یا مردان کا ہو، یا لکی مروت کا ہو، یا وہ زیارت ہو، یا وہ گوادر ہو. آپ سوچیں کہ آپ کے
مقامی مسائل کیا ہے اور ملک گیر مسائل کیا ہے. جو ملک گیر مسائل ہیں اس میں پاکستان کے تمام لوگوں کو جڑنا چاہیے. مقامی مسائل کے لیے آپ مقامی سطح پہ جدوجہد کریں، مگر جو پاکستان بھر کے مسائل ہیں، جیسے پاکستان بھر میں مہنگائی ہے، پاکستان بھر میں غربت ہے، پاکستان بھر میں استحصال ہے، پاکستان بھر میں میرٹ کی کوئی قدر نہیں، پاکستان بھر میں کروڑوں نوجوان بے روزگار ہیں، پاکستان بھر میں ہماری خواتین، ہماری اقلیتیں، ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، پاکستان بھر کے لوگ دہشت گردیوں کے نشانے پر ہیں، وہاں پہ فرقے وارانہ تعصبیت پھیلائی جا رہی ہے، عالمی طاقتوں کے آپ نشانے پہ ہیں. تو آپ جڑیں. میں گزارش کر رہا ہوں اس ویڈیو پیغام کے ذریعے آپ کو کہ پاکستان میں بسنے والے تمام لوگ ایک دوسرے سے جڑیں. چھوٹے مسائل پر، مقامی مسائل پر بھلے آپ اپنی گلی محلے، اپنے شہر یا اپنے ضلع یا ڈویژن یا صوبے کے حد تک سوچیں، مگر جو پورے ملک کے مسائل ہیں ان کے لیے آپ ایک دوسرے سے جڑیں، ایک دوسرے سے عزت سے پیش آئیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، تعصب کو الگ رکھیں. بڑے قومی، عالمی اور اپنے ریجنل مسائل کے حوالے سے آپ ایک دوسرے سے جڑیں. اور پاکستان کے لوگوں کو یہ بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ سب یہ سوچیں کہ دنیا کہاں چلی گئی ہے. آپ کے پڑوس کا بنگلہ دیش کہاں پہنچ چکا ہے، آپ کے پڑوس کا ایران کتنی بڑی ایک طاقت سے ٹکرانے کے باوجود کھڑا ہوا ہے ڈٹ کے، آپ کے پڑوس میں چین کیا بن گیا ہے، آپ کے پڑوس میں انڈیا کیا بن گیا ہے، آپ کے پڑوس میں UAE ہے جو آج سے 50-100 سال پہلے کیا تھا اور اب کیا بن چکا ہے. تو یہ تمام باتیں آپ سوچیں کہ پاکستان کیوں بیکورڈ ہے اور کس نے کیا ہے، اور اس کرنے والے لوگوں کے خلاف آپ کا رویہ کیا ہے. شکریہ.